دیا تھا، یہود و نصارہ نے دیا تھا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم قتل بھی کر دیے جائیں یا ہم زندہ رہیں تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے یا ہم زندہ رہیں لیکن ہم حق پر ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم لوگوں سے اتنا چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو نکلنا چاہیے اور اعلن اعلان جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے اور مسجد حرم میں چل کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے دو گروپ بنائے، ایک گروپ کا امیر، ایک گروپ کا لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا، اور دوسرے گروپ کا امیر اور دوسرے گروپ کا جو لیڈر تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم خود تھے۔ اور پھر ہم مسجد حرم میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لقب دیا تھا فاروق، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب نہیں دیا، پھر آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ یہ لقب آپ کو صحابہ کرام نے دیا تھا۔ یہ لقب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک جرت پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا فاروق۔ فاروق کا مطلب، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جس کے آنے سے حق الگ ہو جائے باطل الگ ہو جائے، اس کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب تھا وہ فاروق پڑا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں اس وقت سے ہم لوگ جو ہے طاقتور ہو گئے۔ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم لوگ طاقتور ہو گئے، ہمارے اندر پاور اور قوت